السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ المجادلہ کو دیکھتے ہیں آج۔ اس سورت کا نام المجادلہ جدل سے ہے، بحث و تکرار کرنا۔ آپ شروع کی آیت میں دیکھیں گے تو جادلک اسی سے مجادلہ ہے۔ شروع کی آیات ایک عورت کے بارے میں ہے جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں روتی ہوئی کہ میرے شوہر کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور اس نے غصے میں مجھے کہا ہے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ اس وقت زہار جیسی ایک رسم تھی جاہلیت میں جو طلاق بائن کی طرح ہوتی تھی، یعنی عورت مرد پر ایسے حرام ہو جاتی تھی۔ طلاق بائن میں تو چلو عورت کسی اور سے شادی کر کے ادھر سے طلاق اگر ہو جائے تو پچھلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن زہار میں شوہر دوبارہ کبھی بھی اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کو بعد میں ختم کیا گیا۔ لیکن جب یہ عورت آئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس وقت تک اس بارے میں کوئی آیات نازل نہیں ہوئی تھی قرآن میں۔ اسلام میں جن چیزوں کی اس وقت ممانعت نہیں اتری تھی نا تو وہ چلتی آ رہی تھی۔ تو جب خولہ آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی بات لے کر کہ اب میں کیا کروں، رو بھی رہی ہیں کہ میرے بچوں کا یہ باپ ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو بچوں کا کیا ہوگا، یہ تو بچوں کو نہیں سنبھال سکتا، خود بھی یہ بوڑھا ہے، خود بھی نہیں رہ سکتے، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، نہ میں خود بچوں کو سنبھال سکتی ہوں، میں بھی اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، تو میرے میاں نے اب مجھے یہ کہہ دیا ہے، تو ساتھ روئی بھی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حکم نہیں اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے کہ میں کیا کروں۔ تو وہ شکوہ شکایت کرتی جا رہی ہیں، رو رہی ہیں کہ اللہ میں تیرے سامنے اپنا دکھ رکھتی ہوں، اپنا رونا روتی ہوں، اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں گی میں، میرے بچے کہاں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس سے الگ ہونا پڑے گا۔ اب وہ مان نہیں رہی، رو رہی ہیں، بار بار بحث کر رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ان الفاظ کو اگر کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو تو اس میں تو بالکل علیحدگی کا معاملہ ہو جاتا تھا، کبھی بھی دونوں پھر مل نہیں سکتے تھے۔ تو جب یہ ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر موجود تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہے کہ جس وقت یہ عورت آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان کی باتیں زیادہ سنائی نہیں دے رہی تھیں، یعنی کچھ تھوڑا بہت سنائی دے دیا تو دے دیا، مطلب اتنی چھپکے وہ بات کر رہی تھیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح چھپکے بات کر رہی تھی کہ باوجود اسی گھر میں موجود ہونے کے میں تمام باتیں نہیں سن سکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ان کے گھر تو بہت بڑے نہیں ہوتے تھے نا، بہت ہی چھوٹے گھر ہوتے تھے، پھر بھی ان کو سنائی نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سن لی ان کی بات اور آیات اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد، ان کی شکایت تو ہماری اردو میں کوئی اتنا اچھا معنی نہیں دیتا، فریاد ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو کیسے سنا اور اس بارے میں آیات اتار دی۔ اب آیات کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو جھگڑ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شوہر کے بارے میں۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ شکایت کری تھی اللہ کی طرف۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ بھی رہی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد کر رہی ہیں۔ ان کو یقین تھا کہ میری بات اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو اللہ ہی ہے، رسول کی زبان پر وہی آئے گا جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ میں تو آ گئی ہوں رسول کے پاس، مگر حل اللہ نے ہی نکالنا ہے۔ ان کو یقین تھا اللہ سن رہا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی میرے لیے حل ضرور نکالے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی. انسان تھی نا وہ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، زمین کے نیچے بھی سنتا ہے، زمین کے اوپر بھی سنتا ہے، پانیوں کے اندر کی تہوں میں بھی سنتا ہے اور فضاؤں میں بھی سنتا ہے. اس عورت کی فریاد عرش تک پہنچی اور فوراً آیات اتر گئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی باتیں، اللہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. ایک بات تو اس میں کہ جب میاں بیوی میں بات ہوتی ہے نا، چاہے بند کمروں میں ہو، چاہے بند گھروں میں ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے. جب شوہر اپنی بیوی کو کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہوتا ہے. جب وہ عورت روتی ہے، فریادیں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے. جب وہ کوئی اس کو ایسی ایبیوسو بات کرتا ہے، ایسی بات جو دل دکھاتی ہے، وہ اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے. دوسرا، ہم پر لازم ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو جائے نا جس کا حکم ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، تو چین سے نہ بیٹھے جب تک معلوم نہ کر لیں. یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ یہ عورت نہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ چھوڑو، کیا ضرورت ہے بولنے کی، گھر خراب ہو جائے گا، ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی. کچھ نہ بھی پوچھتی تو کون سا کسی کو پتہ چلنا تھا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اسی کو کہتے ہیں تقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو سن لیا نا. بعض مرد طلاق کے الفاظ تک منہ سے نکال دیتے ہیں، عورتیں اس کو دبا دیتی ہیں کہ نہیں بات باہر نہ نکلے، چھوڑو بس بات کو بھی یہیں ختم کر دو. ایسی ہی رہتی ہیں اس مرد کے ساتھ. کئی دفعہ طلاقیں ہو چکی ہیں لیکن وہیں پر رہتی ہیں کہ گھر خراب نہ ہو جائے، بات کو بس دبا دو. لیکن خولہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے حل نکالا ان کا. وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اس کی سماعت اور اس کی بصارت ایسی ہے جس نے خولہ کا کلام سنا اور آیات اتار دی. پھر یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نہیں رہ سکتی ایسے شخص کے ساتھ، تو بحث کیے جا رہی ہیں، فریاد اللہ سے کر رہی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اصل میں مجادلہ حسنہ ہے، یعنی انداز جھگڑے کا ہو سکتا ہے مگر اس میں خلوص ہے، اس میں ہدایت پانے کی طلب ہے، اس میں یہ ہے کہ مجھے صحیح بات مسئلے کا حل بتائیں. اپنی فریاد کری تھی، اس میں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے پسند نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا ان کے دل میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی. ایک اور بات کہ جب جھگڑا ہونا تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ایسے لوز نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ منہ سے کچھ بھی نکلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو حق ہے نا وہ مرد کو دیا ہوا ہے. بعض عورتوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں یہ حق نہیں ہے، مردوں کے پاس کیوں یہ حق ہے. آج یہ بات سمجھ لیں، عورتیں نا بڑی جذباتی ہوتی ہیں. ہم سب خواتین ہیں، خواتین نا ذرا جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں اور جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھاتی ہیں. عورت کے لیے خلا ہے، خلا کا حق رکھا ہے. خلا کا پروسیس ذرا لمبا ہے. ایسے نہیں کہ عورت کے پاس کوئی حق نہیں، حق ہے. خلا میں کورٹ جانا پڑتا ہے، بتانا پڑے گی وجہ کہ کیا وجہ ہے طلاق کی. کورٹ پھر دیکھے گی کہ کون سا ریزن ہے بھی یا ویسے ہی جذبات میں آ کر یہ عورت لگی ہوئی ہے. آدمی کے اندر نا جذبات ویسے نہیں ہوتے جیسے عورت کے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا تحمل سے کام لیتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، قابو میں اپنے آپ کو رکھتا ہے. عورت بے قابو ہو جاتی ہے. لیکن آدمی اگر عورتوں والے کام کرنے لگے، ویسے ہی غصہ اور بے صبری اور حوصلہ چھوڑ دینا اور غصے میں منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے، تو پھر وہ مرد تو نہ ہوا. اس معاملے میں تو پھر عورت جیسا ہی ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار ہے. وہ اس کو ایک درجہ اوپر کر دیا ہے. اس کے بعد مرد کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے نا. آج کل بہت زیادہ طلاقوں کی وجہ یہی ہے نا کہ بس غصے میں دے دی، منہ سے نکل گیا. بھئی مرد کو یہ حق اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ بس غصے میں کرتا پھرے. اسی طرح عورت کے پیریڈز میں مرد طلاق نہیں دے سکتا. جب تک وہ پاک ہو جائے گی پھر تعلق قائم کیے بغیر وہ طلاق دے سکتا ہے. اب اس میں سوچنے سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ کہ دین کو لوگوں نے نا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. جب چاہے منہ سے نکال دی طلاق. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا تھا،
اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تحمل سے بات سنا کرتے تھے، لیکن غصے میں کھڑے ہو کر فرمایا میں ابھی زندہ ہوں، میری موجودگی میں میرے دین کے ساتھ یہ مذاق، یہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اتنا غصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا آپ مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور آج دیکھیں گھر گھر میں یہ ہو رہا ہے، کھڑے کھڑے 3 طلاقیں کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقوں کو پھر 3 ہی لیا۔ جب دیکھا نا کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا تو فرمایا ٹھیک ہے 3 ہی ہے، اب جاؤ بھگتو۔ اور پھر اس کے بعد اس بندے کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ آج تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، 4-6 لوگوں کو آج بھی کوڑے لگائے جائیں نا تو سارے سیدھے ہو جائیں، منہ سے پھر کبھی دوبارہ 3 دفعہ نہیں نکلے گی طلاق۔ اب یہ کوڑے والی بات کو تو ہم نے لیا نہیں، ہاں 3 طلاقوں کو ہم نے لے لیا ہے۔ اب 3 کے بعد نا لوگ روتے پھرتے ہیں، اب کیا کریں، کہاں جائیں، کوئی فتویٰ دے دے، کوئی بتا دے، وہ تو ہم نے غصے میں کہہ دیا تھا، ہمارا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو طلاق تو غصے میں بھی ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، جذبات میں آ کر بھی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ نکاح کے وقت یہ باتیں آدمی کو بتانی چاہیے کہ یہ لفظ کبھی زبان پر نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کو کراس نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں آیات کو کہ کیا حدود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ والذین یظاہرون منکم من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی۔ مطلب کہ اگر بول دیا کسی نے اپنی بیوی سے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، ماں کی طرح ہو، تو کیا اس سے وہ تمہاری ماں بن جاتی ہے؟ اتنے عرصے سے تم نے اس سے تعلق قائم رکھا ہوا ہے، بیوی ہے وہ تمہاری، کیا تمہارے بولنے سے تمہاری ماں بن جائے گی؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا، اس کے علاوہ اور کوئی تمہاری ماں نہیں ہے۔ یعنی منہ سے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح منہ سے کہنے سے نہ کوئی بہن بن جاتی ہے، نہ کوئی بیٹا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایڈاپٹیڈ بیٹے ایڈاپٹیڈ ہی ہوتے ہیں، وہ محرم نہیں بن جاتے۔ اسی طرح کسی نے اگر کسی کو ماں بنایا ہوا ہے تو اس سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ احترام اپنی جگہ، لیکن محرم نہیں بن جاتا اس سے۔ ایک اور بات کہ اگر میاں بیوی کا مادہ جمع کر دیا جائے اور ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ دیا جائے اور کسی کرائے کی عورت کو لے کر اس میں رکھ دیا جائے اور وہ اس بچے کو پیدا کرتی ہے، تو وہ عورت ہی اس کی ماں ہوگی جس نے بچہ پیدا کیا ہوگا۔ اور یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے اسلام میں، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس آئی تھی نا کہ انڈیا میں بہت زیادہ یہ کامن ہو رہا ہے۔ تو ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہ غصے میں منہ سے کہے وہ تمہاری ماں بن جاتی ہے، نہ کوئی ماں اگر کہتے کہ آج سے تو میری اولاد نہیں ہے، تیرا میرا رشتہ ختم، یہ بھی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے جتنا مرضی کہہ دے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ایسی بات وہ کہتے ہیں انتہائی نامعقول اور جھوٹ بات۔ کیسے؟ اتنی گندی بات ہے کہ تمہاری بیوی ہے وہ اور تم اس کو کہہ دیتے ہو کہ تمہاری ماں کی طرح ہے، اتنی گھٹیا ناپسندیدہ بات ہے یہ۔ ماں کا رشتہ انتہائی معزز رشتہ ہے، جبکہ بیوی تو بالکل ڈیفرنٹ رشتہ ہوتا ہے نا، تو جھوٹ بھی ہے یہ، کبھی تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن سکتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اب تم نے منہ سے کہہ دیا، غصے میں بول دیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ پینلٹی بھی دینی ہوگی۔ اس گناہ کو مٹانے کے لیے تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورت کی مجبوری کو سنا اور یہ 4 آیات خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں اتار دی۔ یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا تو وہ جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ، تو ایک عورت نے ان کو آواز دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ٹھہر گئے اور ان کی بات بڑے ادب بڑی توجہ سے سر جھکا کر سننے لگے۔ جب وہ بوڑھی عورت اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تب امیر المؤمنین وہاں سے اٹھے۔ ایک آدمی نے پوچھا ایک بوڑھی عورت کے روکنے پر آپ رکے اور آپ نے اتنے آدمیوں کو تکلیف دی، سب کو رکنا پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون تھی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ فرمایا یہ وہ تھی جس کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنی ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ اگر یہ صبح سے شام چھوڑ رات کر دیتی
اور مجھ سے کچھ فرماتی رہتی تو میں اسی طرح ان کی خدمت پہ کھڑے سنتا رہتا. ہاں، نماز کے وقت پر جاتا، نماز پڑھ کر پھر واپس آ جاتا، لیکن میں ہٹتا نہیں یہاں سے. جب ایمان ایسا ہونا کہ ہر معاملے میں بندہ کہے کہ اللہ میں تجھ سے پوچھوں گی، جیسے تو کہے یا اللہ مجھے بتا میں کیا کروں، اللہ میرے مسئلے کو تو حل کر. اللہ ضرور سنتا ہے، وہ ضرور راستہ دکھاتا ہے. مگر ایمان خولہ جیسا ہونا کہ دیکھیں گھر سے نکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتی دھوتی کہ آپ میرے مسئلے کا حل نکالیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں، نہیں مجھے بتائیں میرے مسئلے کا حل نکالیں. ویسے ہی اگر وہ رہتی نا اس آدمی کے ساتھ کہ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، چھوڑو کس کو پتہ چلتا ہے، یہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہی تھی نا، الفاظ ہی تھے، تو اس میں بھی دیکھیں پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لیکن معاف کر دیا تمہیں، صرف الفاظ ہی تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی زبان ہی تو ہے. زبان کی جو کاٹ ہے نا جہنم میں گرائے گی اوندھے منہ. خاص طور پر جب بندے کو بہت غصہ آئے اور کنٹرول نہ کر سکے، پھر تو حد ہی نہیں نا. بعد میں کہہ دے غصے میں کہا تھا، غصے میں ہی کہا تھا، تو غصے میں ہی تو منہ سے باتیں ایسی نکلتی ہیں. آگے ہے نا کہ اس کا پھر کفارہ دینا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، مگر کفارہ آسان کفارہ نہیں ہے. اس کا مطلب بڑا گناہ ہے جو ہو گیا، زبان کا گناہ. مگر ہم تو زبان کے گناہوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. زبان کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، بعد میں بھگتنے جو پڑیں گے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر لوٹنا چاہتے ہیں. اب زہار کر تو لیا لیکن اب کیا غصے میں کہہ دیا، بس مجھے سمجھ نہیں پڑی، منہ سے نکل گیا، تو اب کیا. مگر تعلق دوبارہ جوڑنا چاہیں، لوٹنا چاہیں واپس اپنی بیویوں کے ساتھ، میاں بیوی بن کر رہنا چاہیں، تو اب کیا کریں. ثم یعودون قالوا، اپنی بات سے واپس لوٹنا چاہے جو انہوں نے کہا، تو اب کیا کریں. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو اس میاں کو بیوی کو چھونے سے پہلے غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. غلام کو آزاد کرنا کوئی آسان بات تھی؟ ظاہر ہے پیسوں کے آتے تھے. سمجھ لیں جیسے آج کوئی گاڑی ہے، آپ کو گاڑی ڈونیٹ کرنی پڑ جائے، آسان ہے کیا یہ؟ چاہے 2-3 گاڑیاں بھی ہوں. تو غلام اس زمانے میں بہت بڑی چیز ہوا کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غلامی کو بھی ختم کیا. تو یہ جو کفارہ بتایا گیا ہے نا، گردن آزاد کرانا، یہ آپ نوٹ کریے گا، بڑے بڑے گناہوں کے لیے آیا ہے حکم. ہم جس کو کچھ نہیں سمجھتے نا، اتنا کچھ منہ سے ہمارا نکلتا رہتا ہے جو ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے وہ. اور یہ پینلٹی کس کے اوپر ہے؟ عورت کے اوپر تو نہیں ہے، جس آدمی نے بولا ہے اس کے اوپر ہے. کہا گیا چلو کرو غلام آزاد. اب اچھا یہ نہیں کہ چلو آج تعلق بیوی سے قائم کر لیا تو کل کر دوں گا غلام آزاد. نہیں، پہلے غلام آزاد کرو گے تو پھر ہی تم اس بیوی کو واپس لے سکتے ہو. ذالکم توعظون بہ، یہ بات تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کہ یہ نہیں بولنا منہ سے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو نا اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر ڈالا ہے نا تو اس لیے نہیں کہ تم پر زیادتی کرے، بلکہ اس لیے کہ اگلی مرتبہ تم سوچ سمجھ کر بولو. اور جس کو ذمہ دار بنایا ہے نا اس سے پوچھ زیادہ ہے. آدمی کو اگر گھر کا ذمہ دار بنایا ہے تو اس کی پوچھ زیادہ ہے. گھر والے اگر کچھ غلط کرتے ہیں، بیوی بھی اگر کوئی ایسی چیز کرتی ہے جو ناجائز ہے، تو اس کی بھی پوچھ اس کے میاں سے ہوگی، بیوی سے بھی ہوگی. یہ نہیں کہ بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا، مگر شوہر سے بھی ہوگی. اسی طرح اولاد کچھ غلط کرتی ہے تو دونوں سے ہی پوچھ ہوگی. جیسے بہت ساری عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں تو آدمی سے پوچھ ہے اس کی کہ تمہارے یہ انڈر تھی، تمہیں انچارج بنایا گیا تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں روکا، کیوں کچھ نہیں کہا. تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے. اسی طرح میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہوتا ہے اور قصور دونوں کا برابر ہے تو میاں کی پوچھ زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر کا قوام ہے، وہ سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ عورت سے نہیں پوچھا جائے گا، نہیں یہ مطلب نہیں ہے، لیکن مرد قوام بنائے گئے ہیں، ان کی پوچھ زیادہ ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ غلام نہ پائے.
فصیام شہرین، تو روزے رکھنے ہیں 2 مہینوں کے، متتابعین، مسلسل، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ چھوئیں ایک دوسرے کو۔ کون سی روزے رکھنے؟ مسلسل، یعنی ایک روزہ بھی اگر سکپ کیا نا تو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ 60 روزے، ایک دن بھی سکپ نہیں کر سکتے۔ کتنا مشکل کام ہے یہ۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، تو جو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، مطلب نہ اس کے پاس غلام ہے، نہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھے، بوڑھا ہے یا بیمار ہے، تو فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ آپ سوچیں، عام جو قسم کا کفارہ ہے نا، جو قسم توڑے تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اگر نہیں تو 3 روزے رکھ لو۔ یہاں پر سوچیں، کہا گیا 60 روزے رکھنے، کتنا زیادہ ہے یہ۔ اب جب زبان سے کسی کو تکلیف دیے نا، ایسی بری بات منہ سے نکالیے تو یہ کفارہ ہے، اب ادا کرو۔ حدیث میں ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے وہ باتیں نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی بری ہوتی ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے عورت کا کیسے دفاع کیا۔ مرد ایسے نہیں کر سکتا کہ عورت پر کبھی الزام لگاتا ہے، کبھی اس کو اذیت والی باتیں سناتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر روزہ توڑا جائے نا، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر، تو پھر اس کا کفارہ ہے 60 روزے۔ اور دیکھیے اس بات پر آیا کہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ جس کو یہ پینلٹی لگ گئی نا، تو اگلی دفعہ تو وہ پھر بہت سوچ سمجھ کر بولے گا۔ تو جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بولو غلام آزاد کرے، تو فرمانے لگی ان کے پاس کہاں غلام ہے، وہ تو بہت مسکین آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لے۔ کہنے لگی حضور وہ تو بہت بوڑھے آدمی ہیں، کمزور ہیں، ان میں 2 مہینے کے روزوں کی کہاں طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو 1 وسق کھجوریں دے دے۔ تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آدھی وسق کھجوریں میں اپنے پاس سے دے دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اچھا آدھی میں اپنے خود پاس سے ادا کر دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کرو گی، جاؤ اور ادا کر دو۔ یعنی ان کے خاوند نہ مال رکھتے تھے، نہ ہی طاقتور تھے، نہ جوان تھے، نہ غلام رکھتے تھے، بیمار بھی تھے، تو کیسے کرتے؟ تو انہوں نے خود اپنے مال سے اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کی اور کفارہ ادا کیا۔ حالانکہ عورت پر نہیں ہے، لیکن انہوں نے نیکی کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا، جاؤ اور اپنے خاوند کے ساتھ اب رہو۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ عورت کا جو اپنا مال ہے نا، وہ خاوند سے بغیر پوچھے صدقہ بھی کر سکتی ہے یا دے سکتی ہے ادھر ادھر، جہاں پر بھی وہ چاہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ تو پہلے ہی مسلمان تھیں، تو پھر کیوں کہا گیا کہ لے کر آؤ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر؟ اس لیے کہا گیا کہ عملی ایمان لے کر آؤ، عملی ایمان جس میں اللہ رسول کی کوئی نافرمانی نہ ہو، وہ عملی ایمان ہے، یعنی حقیقی ایمان لاؤ۔ حقیقی ایمان صرف وہی ہے جس میں زبانی دعویٰ نہ کرے انسان، لپ سروس نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ تو انسان جب یہ کفارہ ادا کرے گا تو اس کا ایمان بھی بڑھے گا، جو کوئی اللہ کی خاطر کچھ دے گا اس کا ایمان بڑھے گا، جو روزے رکھے گا اس کا ایمان کتنا بڑھے گا، تو حقیقی ایمان تمہارے اندر آ جائے گا۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں فرق آتا ہے، دوری آتی ہے۔ تو جب انسان کفارہ ادا کرتا ہے، اور کفارہ وہی ادا کرے گا نا جس کو فکر ہوگی، جس کے اندر ڈر ہوگا، جس کو تقویٰ ہوگا کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں دھو دوں، تو کفارہ ادا کرے۔ جو اللہ سے دوری ہوئی ہوگی نا، وہ بھی نہیں رہتی پھر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یاد رکھنا۔ حد کیا ہوتی ہے؟ باؤنڈریز، باؤنڈری کو کہتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں جس سے آگے نہیں جانا۔
اور آپ دیکھیں جہاں پر قرآن میں نکاح یا طلاق کی بات آتی ہے نا، وہاں پر حدود کی بات آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ حدود ہے اللہ کی، تم نے اس کو کراس نہیں کرنا، اپنی حد میں رہو۔ اس لیے جس کسی نے حدود کو کراس کیا اس کے لیے پھر بہت بڑی پینلٹی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر کون؟ یہاں پر کون کافر ہے؟ یہ تو خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے، تو کافر کون؟ کس کی بات؟ یہ کدھر سے آ گئی بات؟ قرآن میں جدھر بھی کافر کی بات آئی نا، ادھر کانٹیکسٹ کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ قانونی کافر نہیں ہے بلکہ عمل میں کفر۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کو توڑتا ہے، تو یہ ہے عمل میں کفر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اس کی پرواہ پھر نہ کی جائے، جو حد اللہ نے لگا رکھی ہے اس کو کچھ نہ سمجھا جائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کفر کرنا۔ تو ان کو کافر قرار دیا گیا جو ان حکموں کو نہیں مانتا، اور پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب، اور ایسا عذاب جو علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ طلاق اور نکاح کے معاملے میں ہم نا کلچر کو دیکھ کر چلتے ہیں، اسلام کو دیکھ کر تو نہیں چلتے ہم۔ نہ ہی ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ نکاح اور طلاق کے معاملات مجھے جانا ضروری ہے کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ میاں بیوی کے تعلقات اور معاملات کی جو باتیں ہیں نا، یہ عام معاملات نہیں ہیں، بڑی ذمہ داری ہے اس میں، بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ۔ ہمارے ہاں شادی کا شوشہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے، کس کی ذمہ داری کیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کن چیزوں کی پوچھ ہے، کس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ بس ہمارے ہاں یہی ہے کہ مووی کیسے بنے گی، تصویریں کہاں سے ہوں گی، ناچ گانا کیا ہوگا، کون سا بینڈ بلائیں گے، اس پر زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ تو یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھنا اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نا نکاح کے خطبے میں تقویٰ کی بات، بار بار تقویٰ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈرو اللہ سے۔ بہت ہی زبردست یہ آیات ہیں، سوچنے سمجھنے والی ہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔